سندھ ہائی کورٹ میں 18 سالہ لڑکی سمیت دیگر شہریوں کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ میں ناردرن بائی پاس کے متاثرین کو متبادل پلاٹس پر تعمیرات سے روکنے کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی۔ عدالت نے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں سیکورٹی گارڈز کو کم سے کم مقررہ تنخواہ کی عدم ادائیگی کے خلاف درخواست پر بھی سماعت ہوئی۔ عدالت نے وفاقی و صوبائی حکومت، سیکریٹری لیبر، محکمہ داخلہ سندھ اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ دیکھیے کراچی سے شکیل نقوی کی رپورٹ۔ ہائی کورٹ میں 18 سالہ لڑکی سمیت دیگر شہریوں کی بازیابی سے متعلق دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ عزیز بھٹی کے علاقے سے لاپتہ مریم کے اہل خانہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے پیش رفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے درخواستوں کی سماعت 3 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں ناردرن بائی پاس کے متاثرین کو متبادل پلاٹس پر تعمیر سے روکنے کا معاملہ سماعت کے دوران فریقین کی جانب سے جواب جمع نہ کرانے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ جواب 4 ہفتوں میں ضرور داخل کرنے کی ہدایت۔ سندھ ہائی کورٹ میں سیکورٹی گارڈ کو مقررہ کم سے کم تنخواہ کی عدم ادائیگی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے وفاقی و صوبائی حکومت، سیکریٹری لیبر، محکمہ داخلہ سندھ اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے۔ عدالت نے فریقین سے 28 اگست تک تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں سندھ گورنمنٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی پر پولیس کی مدد سے قبضے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت میں عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر سیکریٹری لینڈ یوٹیلائزیشن، ڈپٹی کمشنر ایسٹ اور دیگر کو طلب کر لیا۔ تمام متعلقہ افسران کو 15 اگست کو ریکارڈ کے ساتھ ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا۔ احتساب عدالت میں پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کے ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ شاہد خاقان عباسی کی وکیل کی جانب سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے سماعت 12 اگست تک ملتوی کر دی۔ سٹی کورٹ میں نالے میں گر کر شہری کے جاں بحق ہونے کا معاملہ کے ایم سی نے شہری کے ڈوبنے کی ذمہ داری سندھ حکومت پر عائد کر دی۔ متوفی سید فخر عالم کی بیوی نے کے ایم سی کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ درخواست گزار نے عدالت میں استدعا کی کہ کے ایم سی سے 3 کروڑ 71 لاکھ روپے ہرجانہ دلوایا جائے۔ شکیل نقوی، پبلک نیوز، کراچی۔ سندھ ہائی کورٹ میں 18 سالہ لڑکی سمیت دیگر شہریوں کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ میں ناردرن بائی پاس کے متاثرین کو متبادل پلاٹس پر تعمیرات سے روکنے کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی۔ عدالت نے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں سیکورٹی گارڈز کو کم سے کم مقررہ تنخواہ کی عدم ادائیگی کے خلاف درخواست پر بھی سماعت ہوئی۔ عدالت نے وفاقی و صوبائی حکومت، سیکریٹری لیبر، محکمہ داخلہ سندھ اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ دیکھیے کراچی سے شکیل نقوی کی رپورٹ۔ ہائی کورٹ میں 18 سالہ لڑکی سمیت دیگر شہریوں کی بازیابی سے متعلق دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ عزیز بھٹی کے علاقے سے لاپتہ مریم کے اہل خانہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے پیش رفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے درخواستوں کی سماعت 3 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں ناردرن بائی پاس کے متاثرین کو متبادل پلاٹس پر تعمیر سے روکنے کا معاملہ سماعت کے دوران فریقین کی جانب سے جواب جمع نہ کرانے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ جواب 4 ہفتوں میں ضرور داخل کرنے کی ہدایت۔ سندھ ہائی کورٹ میں سیکورٹی گارڈ کو مقررہ کم سے کم تنخواہ کی عدم ادائیگی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے وفاقی و صوبائی حکومت، سیکریٹری لیبر، محکمہ داخلہ سندھ اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے۔ عدالت نے فریقین سے 28 اگست تک تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں سندھ گورنمنٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی پر پولیس کی مدد سے قبضے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت میں عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر سیکریٹری لینڈ یوٹیلائزیشن، ڈپٹی کمشنر ایسٹ اور دیگر کو طلب کر لیا۔ تمام متعلقہ افسران کو 15 اگست کو ریکارڈ کے ساتھ ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا۔ احتساب عدالت میں پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کے ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ شاہد خاقان عباسی کی وکیل کی جانب سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے سماعت 12 اگست تک ملتوی کر دی۔ سٹی کورٹ میں نالے میں گر کر شہری کے جاں بحق ہونے کا معاملہ کے ایم سی نے شہری کے ڈوبنے کی ذمہ داری سندھ حکومت پر عائد کر دی۔ متوفی سید فخر عالم کی بیوی نے کے ایم سی کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ درخواست گزار نے عدالت میں استدعا کی کہ کے ایم سی سے 3 کروڑ 71 لاکھ روپے ہرجانہ دلوایا جائے۔ شکیل نقوی، پبلک نیوز، کراچی۔